نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتے ہیں نماز کی اہمیت کی طرف۔ نماز شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے۔ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا 7 بار حکم آیا ہے۔ شیطان کو اس کے ارادے، نیت اور فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈھیل اور مہلت دی وہ سراسر برائی پر مبنی ہے۔ وہ عمل جس سے دین اسلام کی آبیاری ایک انسان کے وجود میں اور روح میں اس کی اصلاح، عافیت اور سلامتی کی شکل میں منتقل ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی تربیت اور اصلاح کا جو مظہر ہوتی ہے وہ صرف نماز ہی ہے۔ اور یہ برائی اور گناہ آج زمین پر جہاں بھی رونما ہے شیطان کی ایما پر ہے۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جنت سے نکال لے جانے پر ایک آخری دھمکی جو دی وہ یہ کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملے کروں گا۔ لہٰذا اللہ کو اس کے خطرناک ارادوں کا علم ہوا تو اس کریم ذات باری تعالیٰ نے جو ہمارا خالق ہے ہم انسانوں کو اپنا ذکر عبادت کا حکم دیا۔ نماز سراسر نعمت خداوندی ہے۔ والدین بچوں کو نماز کا شعور بیدار کریں اور خود بھی پڑھ کر اولاد کے لیے دعا کریں۔ یہ بے حد ان کے لیے نفع بخش ہے۔ اسی میں اولاد کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز اور ذکر الہی کے ذریعے سے اس سے محفوظ ہونے کا راستہ واضح کر دیا۔ کس سے؟ شیطان سے۔ نماز پڑھنے سے نعمتیں ملتی ہیں، باطن کی صفائی ہوتی ہے، برے اور فحش کاموں سے نماز روکتی ہے۔ یاد رہے یہی برے اور فحش کام شیطان کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ للذکری، نماز میری یاد کی خاطر پڑھو۔ نماز کے دوران دھیان نہ ہونا، خیالات کا آنا نماز کے اثرات کو انسان پر مرتب نہیں ہونے دیتا۔ نماز کے علاوہ جو وقت ہوتا ہے اس میں دنیا کی خواہشات کا غلبہ ہو تو پھر نماز کے دوران خیالات غالب رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نماز کا طریقہ سکھایا اور پھر صحابہ نے آگے لوگوں کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما صلی رأیتمونی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو نماز میں خیالات آتے ہیں؟ تو بولے نہ نماز کے علاوہ نہ نماز میں، دونوں صورتوں میں خیال نہیں آتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نماز میں حضوری بن جائے تو بھائیوں بہنوں کثرت سے ذکر کریں، یعنی آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ ذکر سے کنسنٹریشن ہوتی ہے، پھر وہ نماز میں خوب کام آتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سارا دن آپ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز کے دوران بھی وہی خیالات آپ کو بار بار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ عموماً میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں، گھر سے باہر آ جا رہے ہیں، تو آپ کس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی زبان جو ہے اس پر اللہ کا ذکر لازم ہو۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کا سارا دھیان، ساری توجہ نماز ہی میں رہتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہی پریشانی رہتی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو خیالات ہمیں گھیر لیتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم نماز کے علاوہ کا جو ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اور خواہشات میں اور فضولیات میں جو زیادہ دھیان دینے لگ جاتے ہیں نا، پھر وہی چیز نماز میں آپ کو تنگ کرتی ہے اور جو اصل مقصد ہے نماز کا وہ بھی پورا نہیں ہوتا اور آپ پر برکات بھی نازل نہیں ہوتی۔ عزیز بہن بھائیوں، فرض نماز لازم ہے، اس کے بعد جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی ہمیں بھی ضرور پڑھنی ہے۔ جیسے سنت موقدہ 12 ہیں،
باقاعدگی سے پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے امن عطا فرمائے گا۔ نفل نماز سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، پڑھنے پر ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی بھی گناہ نہیں۔ آج کے حالات میں نوجوان لڑکے لڑکیاں صرف فرض پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی۔ عادت ڈالیں کہ پوری کی پوری نماز ادا کریں۔ جب آپ کے پاس دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہے، جابس کے لیے، نوکریوں کے لیے، لوگوں سے ملاقاتوں کے لیے، بازاروں میں جانے کے لیے، گھر کے اندر ڈشز بنانے کے لیے خواتین کے پاس خوب سا ٹائم ہے، دوستوں کو ملنے کے لیے ٹائم ہے، تو نماز کا آپ اندازہ لگائیں کہ پوری نماز ادا کرنے کے لیے آپ کا کتنا وقت لگتا ہے۔ اور جو آپ پوری نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کتنا خوش ہوتا ہے اور آپ پر اپنی بے حساب نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز بہن بھائیوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں نفل نماز کے فضائل حدیث پاک کی روشنی میں۔ توجہ دیں اور غور سے سنیے۔ حدیث پاک میں ہے، جو فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے اور پھر اشراق کا وقت آنے پر 2 نفل پڑھے تو عمرہ اور حج کا ثواب ہوتا ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکمل مکمل مکمل، یعنی مکمل ثواب ملے گا۔ سوچیں گھر بیٹھے بٹھائے عمرہ حج کا ثواب، سبحان اللہ، یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے یہ سامان بنا رکھے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور اس زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کریں۔ عموماً میں اپنی جو سارا سال آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں اس چیز پر خاص توجہ دیں کہ پوری نماز ادا کریں، اور خصوصاً میں یاد رکھیں کہ آج کل کے دن خوب عبادت کے ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مبارک دن ہیں، عبادت کرنے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ خوب شوق اور ذوق کے ساتھ پوری نماز ادا کریں۔ علماء اکرام نے ایک بات سمجھائی ہے، ایک ضابطہ ایک رابطہ ہوتا ہے۔ ضابطہ تو ہوتا ہے روٹین بننے پر کچھ کام ہو جائے تو اس سے کچھ دیا جاتا ہے، رابطہ تعلق پر ہوتا ہے۔ مثال یوں سمجھیں، ایک مزدور کو روزانہ مزدوری آپ جیسے 500 دیتے تھے، ایک دن وہ غمزدہ بیٹھا ہے تو پوچھنے پر کہتا ہے بیٹی کی شادی ہے، بس وسائل نہیں ہے، پریشان ہوں، پھر آپ کو ہمدردی ہوتی ہے تو آپ 1000 روپے اسے دے دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ضابطہ مزدوری سے متعلق تھا، جب رابطہ مالک سے ہوا تو 1000 ملا۔ فرض نماز پر جو اجر ملتا ہے ضابطے سے متعلق ہوتا ہے اور نوافل پر رابطے سے متعلق بات ہوتی ہے، پھر انعام ملتا ہے۔ نوافل آپشنل ہوتے ہیں لیکن ادا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ بنا تو دنیا کے غم بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ آج ہر کسی کو طرح طرح کی فکر ہے، پریشانی ہے، معاش کی ہے، بچوں کے رشتوں کی ہے، ہر طرح کے مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ، صحت کے مسائل ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ پڑھ لیں، لیکن اس چیز کا شوق پیدا کریں کہ نوافل ادا کریں۔ وظائف بھی تبھی کام آئیں گے جب آپ کی نماز مکمل اور صحیح ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اب مزید بات بعد میں کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔